محبت کا ایک خاص عمل، خالص عمل، جو بے پناہ طاقتور، بے پناہ مجرب عمل محبت کا، کہ کسی آدمی کے دل میں چاہے جتنی بڑی نفرت ہو، جتنا اس کا سخت دل ہو آپ کے خلاف، جتنی اس کے دل میں آپ کی عداوت ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، ناچاکی ہو، لڑائی ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، یہ محبت کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے اس کے دل میں اللہ رب العزت محبت کو پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جس بندے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے، بہو جو ہے وہ اپنی ساس کے لیے پڑھ رہی ہے، اور یعنی اپنے سسرال والوں کے لیے پڑھ رہی ہے، سسرال میں جو بھی بگڑا ہوا ہے، بعض دفعہ نند بگڑ جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے اس کی دیورانی بگڑ جاتی ہے، بعض دفعہ گھر کے اندر 100 مسائل ہوتے ہیں، کسی کے دل میں بھی نفرت ہے، اس کو تصور میں لے آؤ، تصور میں لا کر پھر یہ عمل آپ کریں، 21 مرتبہ پڑھیں۔ ایک طاقتور مجرب عمل، ایک ایسا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میرا خود کا مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ۔ میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس سے کافی سارے لوگوں کے الو سیدھے ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ یقیناً ہر گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے آپس کے جھگڑے، اور اسی طرح کسی کے دل میں خام خواہ کسی کے خلاف نفرت کا پیدا ہو جانا، کسی کا دل سخت ہو جانا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسد ندیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علامہ عبدالکریم ندیم۔ یقیناً جیسے آپ سب ناظرین جانتے ہیں کہ میرے بابا جان، میرے والد محترم حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے قیمتی بیانات کو، ان کے وظائف کو اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہے اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وظائف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کافی سارے خواتین و حضرات مستقل رابطے میں بھی ہیں، اور وظائف کی اجازت لینے کے حوالے سے کہ حضرت جو وظیفے بیان کرتے ہیں ہمیں اس کی اجازت چاہیے، کیونکہ جو چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو وہ لوگوں کو دینی چاہیے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اللہ معافی دے، کوئی ڈھگوسلے والی بات تو ہے نہیں، کوئی الٹی سیدھی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، اور نہ ہی یوں کہیں کہ کوئی کالا جادو یا اس طرح کی کوئی غلط باتیں بتائی جائیں جس سے لوگوں کے ایمان بھی ضائع ہو جائیں۔ یہ وظائف یقیناً قرآن و حدیث اور اچھے اچھے وظائف، جو نبوی دعائیں یا قرآن مجید کی آیات مبارکہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اور جس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام، بزرگان دین کے ان پر مجربات ہوتے ہیں ان وظائف کے حوالے سے، جن کو وہ پڑھتے ہیں، اور ان کے مجرب طریقے ہوتے ہیں۔ تو انہی طریقوں میں سے ایک مجرب وظیفہ، انہی مجرب وظائف میں سے ایک مجرب وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کا ایک خاص عمل، خالص عمل، جو بے پناہ طاقتور، بے پناہ مجرب عمل محبت کا، کہ کسی آدمی کے دل میں چاہے جتنی بڑی نفرت ہو، جتنا اس کا سخت دل ہو آپ کے خلاف، جتنی اس کے دل میں آپ کی عداوت ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، ناچاکی ہو، لڑائی ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، یہ محبت کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے اس کے دل میں اللہ رب العزت محبت کو پیدا کر دیں گے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انسان جو ہے نا، اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں فطری طور پر محبت رکھ دی ہے۔ انسان انس سے ہے، محبت سے ہے، اللہ نے اس کے اندر فطری طور پر محبت رکھی ہے۔ لیکن اس محبت کے برعکس جتنی چیزیں ہیں، وہ چاہے عداوت ہو، حسد ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، ناچاکی ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، یہ ساری چیزیں ہماری خود کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں ملی، یہ خود ایک چیز کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر خود بخود پلتی رہتی ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ انا ہے۔ ہم لوگ انا کا شکار ہیں، ہم لوگ خود غرضی کا شکار ہیں، ہم لوگ یوں کہیں کہ بس انا کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں اپنے اندر پالتے رہتے ہیں۔ یہ خود کی ہماری پیدا کردہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ فقط محبت ملی ہے۔ محبت کا درس ہے،
دیکھیں حکم ہے کہ کسی سے بھی گفتگو کریں تو محبت کے ساتھ گفتگو کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کریں۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون، اس کے پاس بھی جب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ تو اچھے انداز میں نرم لہجے کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ محبت کا درس اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ محبت فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ساری چیزیں ہماری خود کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اس محبت کے برعکس جتنی چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر بندے کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً ہر گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے آپس کے جھگڑے، اور اسی طرح کسی کے دل میں خام خواہ کسی کے خلاف نفرت کا پیدا ہو جانا، کسی کا دل سخت ہو جانا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہمیں نا بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا دل بہت صاف ہے، میں بہت صاف دل کا ہوں، میرا دل دماغ صاف ہے، بس زبان میری گندی ہے، میں بس سیدھی بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے، میرا لہجہ یہی ہے۔ کیوں آپ کا لہجہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس لہجے سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حکم ہے کہ بھئی ٹھنڈے لہجے سے، میٹھے لہجے سے، محبت بھرے لہجے سے گفتگو کرو، تاکہ دوسرے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، دوسرا بندہ آپ کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے کہ یار یہ کتنی عمدہ گفتگو کرتا ہے، یہ کتنی محبت اور نرم گفتگو کرتا ہے، یہ کوئی بات ہے جی میں تو بس ایسا ہی ہوں جی۔ ہمیں لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے نا جی اس کا دل صاف ہے، بس زبان کا گندہ ہے۔ کیوں ہے زبان کا گندہ؟ ایسے دل کے صاف ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے صاف دل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے نا اس کا دار و مدار ظاہری اعمال کے اوپر ہے، دل کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کے دل کے معاملات اس کا حال جانے کہ بھی اس کے اندر کا حال کیا ہے۔ ہمیں ظاہری معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی زبان کیسی ہے، اگر اس کا دل صاف ہے تو ہمیں اس کے دل سے کیا، زبان اس کی صاف ہے یا نہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ دل ظاہراً انسان کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ پاک صاف ہونا یہ اچھی بات ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بھئی مثلا زبان میٹھی ہے لیکن دل صاف نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہے نا، کہ بھی باہر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ دل یعنی ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں انسان کی صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ لیکن اب گھر گھر کے اندر یہ جھگڑے ہیں، فساد ہیں، بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، اور سارا دن کام کاج سے تھک ہار کر جب شوہر گھر جاتا ہے تو یقیناً ماں اگر دو باتیں کر دیتی ہے بیوی کے خلاف تو وہ بیوی کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر اس کی ماں کے خلاف کر دے تو وہ اپنی ماں کے حوالے سے بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کے اندر سختیاں ہیں سب کے دلوں میں، ان تمام تر سختیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان تمام تر عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، حسد کو ختم کرنے کے لیے، بغض کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے، لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک طاقتور مجرب عمل، ایک ایسا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میرا خود کا مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ۔ میں نے اس وظیفے کو کر کے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس سے کافی سارے لوگوں کے الو سیدھے ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا انسان ہے جو بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، اللہ نے بڑا اس کو حسن و جمال کا پیکر ہے وہ، لیکن اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کیوں نفرت ہوئی؟ جبکہ وہ تو محبت کے قابل تھا، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے تھی، نفرت کیوں ہوئی؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ خوبصورت تو تھا لیکن اس کے اندر کی جو روح تھی وہ بگڑی ہوئی تھی، یعنی اس کے اندر انا تھا، اس کے اندر دشمنی تھی، اس کے اندر اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کے کردار اچھے نہیں تھے۔ اور اس کے برعکس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا آدمی جو سانولا ہے، کالا ہے، موٹے ہونٹ ہیں، اور میں یعنی صورت تو اللہ رب العزت بناتے ہیں نا، لیکن میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ بدصورت، بہت زیادہ، یعنی بنائی اللہ نے صورت ہے لیکن وہ بہت زیادہ بدصورت ہے، خوبصورت ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ بھی اس سے کیوں محبت ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے کردار اچھے ہیں۔ اب دیکھیں قریشی سردار بہت خوبصورت تھے، بے حد خوبصورت تھے،
حسین و جمیل تھے، لیکن آج بھی پوری دنیا ان قریشی کافر مکے کے جو سردار تھے ان سے نفرت کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، ان سے کیوں محبت کرتی ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال اچھے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں انہوں نے اپنی جان لٹا دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا رشتہ بن گیا، اس لیے دنیا آج الحمدللہ مسلمان جب بھی ان کا نام لیتی ہے تو اشک بار ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض یہ دار و مدار کالے اور خوبصورت جسم کے اوپر نہیں ہے، یہ ہے انسان کی روح پر، کہ انسان کی روح کتنی پیاری ہے، اس کی روح کتنی اچھی ہے۔ تو یہ جو بگڑی ہوئی روح ہے اس کو ٹھیک کرنے کا یہ مجرب عمل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ضلع رحیم خان کے شیخ الحدیث تھے، اللہ نے ان کو بہت علم و عمل سے نوازا تھا۔ میرے والد محترم مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کے ہم زلف تھے، حضرت مولانا غلام اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ واسعہ، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور بلکہ الحمدللہ میرے استاد محترم بھی تھے، میں نے ان کے پاس درجہ رابعہ پڑھی تھی درس نظامی کے اندر، اور بہت نفیس طبیعت کے، بہت اچھے مزاج کے، با کمال استاد تھے۔ ان کا یہ بتایا ہوا مجرب عمل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں نے خود کیا ہے، کافی خواتین و حضرات کو بتایا ہے جن کے شوہروں کی نہیں بنتی اپنی بیویوں کے ساتھ، مطلب خواتین کو بتایا ہے، انہوں نے اپنے شوہروں کے متعلق وہ عمل کیا ہے، الحمدللہ ان کے شوہر سیدھے ہوئے، ان کے الو سیدھے ہوئے، یعنی الو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بگڑی ہوئی روحیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور بیویاں اگر سخت دل ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہوئے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کمپنی کے اندر ایک باس پورے وہاں کے اپنے ملازمین کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، تو سخت دل ہے، تنگ دل ہے، اس کے دل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کی روح کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ اخلاص کا عمل کرنا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر واحد سورۃ اخلاص ہے جو صرف اور صرف توحید کے اوپر ہے، اس میں اللہ کی توحید ہی توحید کو بیان کیا، یعنی چھوٹی سورت ہے لیکن پورا کا پورا سمجھو خلاصہ ہے، اللہ رب العزت اللہ کی توحید کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو اول آخر طاق عدد میں درود شریف پڑھ لینا ہے، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ، جتنا ہو سکے، کیونکہ جتنا درود پڑھیں گے اس عمل کے اندر مضبوطی آئے گی، اور وہ عمل مقبول ترین عمل بن جائے گا آپ کے لیے، اور وہ جس عمل کے آگے پیچھے درود آ جائے تو کیا وہ عمل کبھی رائے گاں جا سکتا ہے؟ کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا، یقیناً اس عمل کی خوب برکات ہوں گی جو اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں گے۔ تو ایک تو اس کے آگے پیچھے آپ نے یعنی اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص بمائے بسم اللہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، 21 مرتبہ، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ ویڈیو میری شاید ضرور لمبی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو کھل کر پتہ لگ جائے کہ بھئی اس وظیفے کے پڑھنے سے کن کن چیزوں کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 مرتبہ کر لیا ہے، پھر اس کے بعد جس بندے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے، بہو جو ہے وہ اپنی ساس کے لیے پڑھ رہی ہے، اور یعنی اپنے سسرال والوں کے لیے پڑھ رہی ہے، سسرال میں جو بھی بگڑا ہوا ہے، بعض دفعہ نند بگڑ جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے اس کی دیورانی بگڑ جاتی ہے، بعض دفعہ گھر کے اندر 100 مسائل ہوتے ہیں، کسی کے دل میں بھی نفرت ہے، اس کو تصور میں لے آؤ، تصور میں لا کر پھر یہ عمل آپ کریں، 21 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اگر وہ سامنے بیٹھا ہے تو اس کو نہ پتہ لگے، یہ دم پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، لیکن اگر وہ سامنے نہیں بیٹھا تو تصورات کی دنیا میں جا کر اس کو اپنے سامنے لے آؤ، ایسے سمجھو کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے۔ اس کا طریقہ کار سمجھیں دعا کا۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے دعا کے اندر، پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے اس کو قبول و منظور فرما، اس کا ثواب میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیہ پہنچا، پھر حضور کے صدقے سے یا اللہ اس عمل کا ثواب میرے فلاں شخص، یعنی میں یوں کہوں کہ
محمد زید، محمد اسلم کوئی بھی ہے، اگر وہ سخت دل ہے، یا اللہ محمد اسلم کی روح کو اصال ثواب پہنچا، یعنی اس آدمی کی روح کو اصال ثواب پہنچانا ہے، دن میں 5 مرتبہ پہنچانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اصال ثواب تو مردہ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، بھئی وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اصال ثواب یہ مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے اور بہترین الحمدللہ عمل ہے، میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے، جن کی روحیں بگڑ جاتی ہیں، یہ بھی تو روح کو درست کرنے کے لیے عمل ہے نا، کہ یعنی ایک آدمی کی روح بگڑی ہوئی ہے، جب یہ ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھ کے اس آدمی کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو یقیناً اس کی بگڑی ہوئی روح جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، جن کے دل میں نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت اجاگر ہو جائے گی، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ عمل تو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ فلاں آدمی کے دل میں میری محبت پیدا ہو، لیکن تیزی سے ہو، بہت جلدی ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو عمل بڑھانا ہوگا۔ 21 مرتبہ تو یہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بڑھانا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پھر دن کے اندر ہر دن آپ نے 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، وہ پڑھ کر ایک ہی نشست کے اندر بیٹھنا ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کر پھر یہ سارا کا سارا عمل اس آدمی کی روح کو اصال ثواب کر دینا ہے۔ دعا کا وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اگر 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں گے 200 دفعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ تو ویسے بھی پاورفل ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید پاور بڑھ جائے، مزید پاور بڑھ جائے تو وہ 200 دفعہ کو بھی ایڈ کر دیں، تو پھر دیکھیں دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ کسی کے دل میں ناچاکی ہو، اختلافات ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، کچھ بھی ہو، کسی طرح کی بھی گندی بیماری اس کے اندر موجود ہے، آپ کے حوالے سے یہ تمام تر بیماریاں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت آپ کے حوالے سے اس کے دل میں محبت کو پیدا کر دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔